اس میں کوئی اعتراض وارد کرتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کیوں، تو اس کے بارے میں بڑی ایک مفصل گفتگو ہے جو علماء اسلام نے کی ہے اور دل کو چھو لیتی ہے. انسان واقعاً اس کو پڑھ کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ صحیح بات ہے، قرین عقل ہے کہ عورت کے لیے جو پردے کا حکم دیا گیا یہ اس کی اپنی حفاظت کے لیے دیا گیا. نعرہ آزادی نسواں کا لگانے والوں، جان تخلیق کو تفریح بنانے والوں، رقص گاہوں میں شرافت کو لٹانے والوں، ہوش میں آؤ ہمیں ہوش میں لانے والوں، یہ نمائش نہیں جن سے سرے بازار نہیں، آبرو قوم کی ہے فلم کا کردار نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ حجاب یا پردہ صرف عورت کے اوپر واجب ہے تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں جہاں حیا، پردہ، عفت اس کو بیان کیا تو پہلے مرد کو مورد خطاب قرار دیا. یہ جو ہمارے معاشروں کی فکری غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کوئی بھی خطا یا اشتباہ کر لے تو کہا جاتا ہے وہ تو مرد ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن قرآن کی نگاہ میں مرد کو پہلے فرق پڑتا ہے، عورت کو بعد میں. سورہ مبارکہ نور میں خالق کائنات نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. ان مردوں سے، اہل ایمان مردوں سے یہ فرما دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہیں جھکائیں، بعد میں عورتیں جھکائیں. ویحفظوا فروجہم، اپنے کردار کی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے طہارت سے، پاکیزگی سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی زیادہ پاکیزگی کی علامت ہے. اور اس کے بعد خالق کائنات نے وہی خطاب خواتین کے لیے کیا. یہ جو قرآن کریم میں تقدم و تاخر ہے یہ بھی ایک حکمت کی بنا پر ہے. یہ بشر کا کلام نہیں کہ ہم کہیں کہ پہلے کسی کو کے لیے کوئی جملہ کہہ دیا اس کے بعد کسی اور کے لیے کہہ دیا. اس میں بھی ایک حکمت کار فرما ہے. مردوں کو پہلے مورد خطاب قرار دیا گیا، خواتین کو بعد میں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، خواتین سے بھی فرما دیجئے کہ یہ اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں. اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو چھپائیں مگر وہ ان کا حسن جو ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں. جیسے عورت کے لیے چہرے کو چھپانا اسلام میں واجب نہیں، تو یہ جیسے میں بیٹھی ہوں اتنا پردہ عورت کے لیے کافی پردہ ہے اسلام میں، یعنی اس کے جسم کے خد و خال بہت زیادہ نمایاں نہ ہوں جو مرد کے لیے گمراہی کا باعث بنے. ایک باوقار لباس میں اس کا اپیئر ہونا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ ان کی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے گریبان پر گرا لیں. اب بعض لوگوں نے اس بات میں یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ اسلام نے بال چھپانے کا تو حکم نہیں دیا، سر کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان کو ڈھانپیں. تو اس کے بارے میں عرض یہ کروں کہ خمار عربی زبان میں کہتے ہی اس دوپٹے کو ہیں جس سے پہلے سر چھپایا جاتا ہے. تو عرب خواتین جو تھیں وہ اپنا سر تو باندھ لیتی تھیں اچھی طرح سے مگر ان کے گریبان کھلے رہتے تھے. تو اسلام نے حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، یہ دوپٹے جن سے آلریڈی تمہارا سر چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ، گرا لو، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب جیب کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے گریبان، اپنے گریبانوں کو بھی اس سے چھپا لو. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. ان سے فرما دیجئے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں، او آبائہن، والد کے سامنے نارمل حلیے میں جا سکتی ہیں، او آباء بعولتہن، اپنے شوہروں کے والد ان کے محرم ہیں، او ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، اگر شوہر کا دوسری شادی سے کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی اس کا محرم ہے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، ان کے بھتیجے، او بنی اخواتہن، ان کے بھانجے، او نسائہن، خواتین آپس میں، اور پھر وہ خواتین جو ان کی او ما ملکت ایمانہن، ان کی کنیزیں ہیں،
اولی الاربۃ من الرجال، وہ افراد جن کا گھر میں آنا جانا ہے معمول ہے اور وہ ان کے بارے میں کوئی غلط نگاہ نہیں رکھتے، اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو ابھی ممیز نہیں ہوئے، ممیز اس کو کہتے ہیں جو جس کے اندر خواہشات بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور وہ تمیز بھی کر سکے، یعنی اس کی یادداشت بعد میں جوان ہو جائے تو اس کو یاد رہے کہ فلاں عورت کو میں نے اس حلیے میں دیکھا تھا۔ تو لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی عورت کا پردہ واجب نہیں۔ تو یہ اسلام نے باقاعدہ پورے جزئیات کے ساتھ، ریزہ کے ساتھ قرآن کریم میں بتلا دیا۔ اب اگر اس میں کوئی اعتراض وارد کرتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کیوں، تو اس کے بارے میں بڑی ایک مفصل گفتگو ہے جو علماء اسلام نے کی ہے اور دل کو چھو لیتی ہے۔ انسان واقعاً اس کو پڑھ کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ صحیح بات ہے، قرین عقل ہے کہ عورت کے لیے جو پردے کا حکم دیا گیا یہ اس کی اپنی حفاظت کے لیے دیا گیا۔ نعرہ آزادی نسواں کا لگانے والوں، جان تخلیق کو تفریح بنانے والوں، رقص گاہوں میں شرافت کو لٹانے والوں، ہوش میں آؤ ہمیں ہوش میں لانے والو، یہ نمائش نہیں جن سے سرے بازار نہیں، آبرو قوم کی ہے فلم کا کردار نہیں، گھر ہے شوہر کا سکون گاہ وفا اس کے لیے، فکر خدمت ہے جہادوں سے سوا اس کے لیے، پرچم عزت و عظمت ہے ردا اس کے لیے، یہ حیا کے لیے ہے اور حیا اس کے لیے، نکلی چوکھٹ سے تو ٹھکرایا ہوا جام ہوئی، جل گیا دامن کردار تو نیلام ہوئی۔ عورت کا مقام اسلام نے اتنا زیادہ بلند قرار دیا ہے کہ وہ کبھی تو اسے گھروں میں محبوس رکھ کے زمانہ جاہلیت میں اسے بردہ کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا، ایک ایک حرم سرا میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہوتی تھیں۔ آج کے زمانے میں اسے رقص گاہوں میں لا کر، معرض انظار عمومی میں لا کر، تھیٹر میں لا کر اس کا تھرکتا ہوا بدن بھوکی نگاہوں اور بے لگام خواہشات کی تسکین اور تلذذ کا سامان بنا دیا گیا۔ تو عورت کا یہ مقام نہیں، اسلام نے عورت کا مقام بہت زیادہ بالا تر رکھا ہے۔